مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں ان پاک ایام کے لیے جس کا ہم عقیدت کے ساتھ یہ مناتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمیں زندگی بخشی، کفارہ عطا کیا۔ اس کفارے کے لیے شکر گزاریوں کے ساتھ ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کے احکام طلب کرنے کے لیے، خدا کے قریب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی وقت پابند نہیں۔ ہم ہر وقت، ہر گھڑی، جب بھی ہمیں ضرورت ہے ہم خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اور دوسری بات، آج کا زندہ کلام ہم جو دیکھیں گے دانیل نبی کی معرفت، اس کا 9واں باب، اس کی 3 آیات میں یوں لکھا ہے کہ اور میں نے خدا کی طرف رخ کیا، اور میں نے منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہ دانیل نبی اپنے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہے، اور ہم اس کلام کو اگر 9ویں کی دوسری آیات میں دیکھیں تو یوں لکھا ہے کہ یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خدا کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 17 برس پورے گزریں گے۔ اور میں نے خدا کی طرف رخ کیا، اور میں نے منت اور مناجات کر کے، روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اور میں نے اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے عظیم خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد اور رحم کو قائم رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، جب خدا نے اختیار دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے گیپ میں کھڑے ہوں، اور ہم جانتے ہیں کہ دانیل نبی جو تھا وہ خدا کے بہت قریب تھا، اس میں الہوں کی روح تھی، اور وہ لوگوں کے لیے ایک درد رکھتا تھا۔ اور دانیل ہی کی بک میں اگر 9 میں دیکھیں اور اس کی 13-14 میں، جیسے موسیٰ کی توریت میں مقوم ہے کہ یہ تمام مصیبتیں ہم پر آئیں، تو ہم نے اپنے خدا سے التجا نہ کی کہ ہم اپنے بدکاری سے باز آئیں اور تیری سچائی کو پہچانیں۔ اس لیے خداوند نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے سب کاموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے، لیکن ہم اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ اس لیے وہ خدا کی حضوری میں چلا گیا، وہ خاکسار ہو گیا اور اس راکھ میں بیٹھ گیا، ٹاٹ اوڑھ لیا اور خدا کی حضوری میں گیا۔ اگر اس کے ہم 20 اور 19 دیکھیں کہ اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر، اے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا تھا اور اپنا اور اپنے قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، وہ خدا کی حضوری میں بار بار جاتا تھا، اور 21 دن اس نے یہ خدا کی حضوری میں جھکا رہا اور خدا سے دعا کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد خدا نے اپنے کوہ مقدس سے جو تھا، اس کا اگر ہم 24 آیات کو دیکھیں کہ تیرے لوگ اور تیری مقدس شہر کے لیے 17 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کار اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکاریوں کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، اور روح اور نبوت پر مہر ہو، اور پاک تر مقام مسح کیے جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ یہ دانیل کی دعا تھی خدا کی حضور، یہی التجا وہ کرتا رہا کہ اے خداوند ان ساری چیزوں کو جو اب تک ہو رہی ہیں ختم کر دے۔ تب جا کے خدا نے اس کی اس دعا کو سنا۔ تو ہم نے دیکھا کہ دعاؤں میں کتنا اثر ہے، دعاؤں میں کتنی قوت ہے کہ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور وہ جو قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے، وہ اپنے ارادوں کو بدل دیتا ہے۔ ہماری دعاؤں میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اپنی قوم کے لیے، آج ہمارے لوگوں کو بھی اپنی قوم کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند کے نام سے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، جبکہ خدا نے خود کہا کہ انہوں نے مجھے بھی ستایا، اب تمہارا ٹائم ہے۔ تو ہم نے ان کے لیے گیپ میں کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، تاکہ خدا ان کی حفاظت کرے، خدا ان کی پناہ ہو، خدا ان
کا محافظ ہو۔ ہم سب نے مل کر ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جہاں جہاں وہ یسوع نام سے ستائے جا رہے ہیں ان کے لیے قوت کو مانگنا ہے، ان کے لیے خدا کی باڑ کو مانگنا ہے تاکہ جان دینے تک وفادار رہیں تو زندگی کا تاج پہنیں گے۔ اسی طرح کلام ہمیں بار بار یہی سکھاتا ہے کہ جب کبھی بھی مشکلیں ہوں اپنے قوم کے لیے، ہم دیکھیں گے کہ ایسٹر نے جب 3 دن کا روزہ رکھا تھا وہ اس کی قوم کے لیے، اسی طرح دانیل نے رکھا اپنی قوم کے لیے، روزے رکھے، خاک میں بیٹھ کے اور خدا سے مناجات کیے، اور ہمارا خداوند خدا ہماری تمام دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ سچائی سے اور وفاداری سے دعا ہو تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کا فی الفور جواب دیتا ہے، دیر بھی نہیں کرتا، کبھی تاخیر ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب دانیل دعا کر رہا تھا اس نے اس فرشتے کو دیکھا جو اس کی 21 آیات میں ہے کہ وہ جب دعا کر رہا تھا کہ وہ شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں روحا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروان کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزرانے کے وقت کے قریب مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا، اے دانیل، میں نے اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش اور فہم بخشوں۔ تیری مناجات کے شروع ہی سے حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تو بہت عزیز ہے، پس تو غور کر اور روحا کو سمجھ لے۔ تو خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا جو دانیل کو تسلی دینے آیا اور اسے اس روحا کو جو اس نے دیکھی تھی اس کے بابت اسے سکھانے آیا، بتانے آیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں میں اور دعاؤں میں کتنی طاقت ہے کہ خداوند ہمارا خدا فی الفور اپنے فرشتے کو جو پیغام دیتا ہے اسے بھیج دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، خدا باپ سب کے ساتھ ہو، تمام غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے قصوں کے لیے خدا سے التجا کریں، خدا ان سب کی مدد کرے، خاص طور پہ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے ان کا ساتھی بنے، ان کا سہارا بنے، خدا باپ سب کی مدد کرے۔ اسی طرح خداوند ہم خاص طور پہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آپ کے نام سے ستائے جا رہے ہیں، خدا باپ ان کے لیے مدد کریں، خدا باپ ان کے لیے باڑ لگا دیں تاکہ کوئی بھی جو بھی ہتھیار اختیار ان کے لیے استعمال کیا جائے وہ کام نہ آئے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ خدا باپ ہر جان آسودہ ہو اور آپ کے نام کو جلال دے۔ خدا باپ ہر زبان آپ کا شکر کرے اور ہر گھٹنا آپ کے آگے جھکے۔ خدا باپ سب کو برکت دے اور سب کے ساتھ ہو۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے میرے زندہ خدا باپ جی، ہم نے اسی نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔